ناظرین، ابو جہل وہ بد نصیب کافر تھا جس نے ساری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی کتے کی موت مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان لگا ہوا تھا کہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ چچا جان، ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چچا جان، اس ظالم نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی دکھ اور تکالیف پہنچائی ہیں، اس لیے ہم اس کافر کو نہیں چھوڑیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ ان کی پہلی ہی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر پڑا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کے پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں ہی کاٹ ڈالا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو کندھے سے لٹک رہا تھا۔ پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے بازوؤں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر بازو کو تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر وار کیا، جس سے ابو جہل کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ظالم ابو جہل کو قتل کر آئے ہیں۔ طبری میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل ابھی مرا نہیں تھا بلکہ وہ درد سے کرا رہا تھا، تڑپ تڑپ کر درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم جاری کیا کہ ابو جہل کو تلاش کیا جائے۔ تمام صحابہ کرام ابو جہل کی تلاش میں لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ابو جہل کی ایک نشانی بتائی تھی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدان کے گھر دعوت میں شامل تھے۔ اس وقت ہماری عمریں بہت ہی تھوڑی تھیں۔ ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے ابو جہل زمین پر گر پڑا۔ ابو جہل کے گھٹنے پر گہرا زخم آ گیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا تھا لیکن اس کا نشان آج بھی باقی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہیں تھا بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو زور سے گھسیٹا تو درد کے مارے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا کے دشمن، اللہ رب العزت نے تجھ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل مجھ سے کہنے لگا کہ اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں تو اس شخص سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ اس جنگ میں فتح کن کی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس جنگ میں فتح اللہ رب العزت کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ہے۔
پھر اس نے کہا کہ اے ابن مسعود، چرواہا تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے ہو۔ فرعون نے بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں اور گناہوں کا اعتراف کر لیا تھا کہ میں غلط تھا، لیکن تم تو مرتے ہوئے اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دے دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار اٹھائی اور اسی سے ابو جہل کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لیں ابو جہل کا سر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک، بدترین اور ظالم فرعون ہے۔ یہ امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت مارا گیا ہے۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش، سر اور قریش کے تمام سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے جس کے اندر کفار مکہ کی لاشیں پھینک دی گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا کہ اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے خداؤں بتوں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے ہو۔ بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ کو میرے ہی شہر سے نکال دیا، دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے، دوسروں نے مجھے سچا اور خاتم النبیین کہا۔ تم لوگوں نے مجھ کو بے حد تکالیف اور دکھ دیے، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانیوں اور مشکلات میں میرے ساتھ رہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا ہے۔ تاریخ طبری تاریخ الامم الملوک جلد 2 حصہ اول 145۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔
اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔